أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردان حق ہی کی طرف وہی بھیجی ہے. اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. تاریخ انبیاء علیہ السلام میں کسی غیر انسان کو اللہ نے نبوت کے درجے پر فائز نہیں فرمایا. انبیاء علیہ السلام بھی رجال انسان ہیں، مگر ان کا امتیاز یہ ہے نوحی الیہم، ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. جس وجود کو لوگ انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں وہ اور ہے، وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لیکن جس وجود پر وحی ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. یہ ٹکڑا فصل اعلیٰ ذکر بتا رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے مبعوث ہوتے رہے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو. از ذکر سے مراد کتب سماوی ہیں، اور اہل ذکر ان کتابوں کا علم رکھنے والے اہل کتاب ہیں. چونکہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور اہل کتاب مشرکین کی حمایت کرتے تھے، تو یہاں ان سے کہا گیا خود تمہاری حمایت کرنے والے اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ان کے انبیاء علیہ السلام رجال تھے یا فرشتے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے زرارہ نے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل ذکر ہیں. یہی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے. ملاحظہ محمد بن مسلم کی روایت تفسیر طبری میں اور تفسیر ابن کثیر میں. حافظ ابن مومن کی تفسیر جو 12 تفاسیر کا خلاصہ ہے، اور روح المعانی اور میں ہے کہ شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ قرآن کی تفسیر و شان نزول کے بارے میں یہ بات ہر قاری کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن صرف شان نزول میں محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن اپنے لفظی اور تعبیری دائرے میں شان نزول سے وسیع تر ہے. چنانچہ اصول تفسیر میں ایک جملہ مشہور ہے کہ لفظ کے عموم کو اعتبار حاصل ہے، سبب نزول کی خصوصیت کو نہیں. اس آیت میں نزول کے اعتبار سے یہ بات ناممکن ہے کہ منکرین رسالت سے کہا جائے اہل بیت رسول سے پوچھ لو. وہ خود رسول کو نہیں مانتے، اہل بیت کو کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن تابعین کے عموم میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ کوئی بات اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. قرآن کے ذکر ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے. سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 69 میں خداوند عالم نے فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب اور روشن قرآن ہے. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے عالم قرآن ہونے کی وجہ سے اہل ذکر ان پر صادق آتا ہے. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے رتبے کا کوئی بھی عالم بالقرآن ہو وہ بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے رتبے کا کوئی عالم بالقرآن نہیں ہے. کچھ لوگوں کی عبادت ناقبول ہوتی ہے. اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام کے ارشادات کچھ میں عرض کر رہا ہوں کہ حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر بروایت پانی پر گھر بنایا جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ رات کو بیت المقدس کو اعلان کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی قسم کا کوئی نیک عمل قبول نہیں فرماتا، خواہ وہ نافلہ ہو یا فریضہ. جب کوئی انسان حرام مال حاصل کرتا ہے تو اس کا نہ تو حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی عمرہ، اور نہ صلہ رحمی، حتیٰ کہ اسے شرمگاہ کی بھی تباہی ہے. وہ ناجائز درہم جسے انسان اپنے مخالف کو واپس لوٹاتا ہے اس کے لیے 1000 سال کی عبادت 1000 غلام کے آزاد کرنے اور 1000 حج و عمرے سے افضل ہے. خدا ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حلال ہمیں
حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔